السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ سب کو عید الفطر بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادتیں اپنے دربار میں قبول فرمائے اور آپ سب کے کاروبار میں برکت ڈالے اور آپ سب کو اچھی صحت کے ساتھ لمبی عمر، رزق میں کشادگی اور کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیاں خوشیوں سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس پہلے ٹریلر کے رہ جانے والے پرتجسس مناظر پر۔ تو ناظرین، اس آنے والی 19ویں ایپیسوڈ کے اس شاندار ٹریلر کا چوتھا منظر ایک ایسے طوفان کی جھلک دکھاتا ہے جو ابھی پوری طرح برپا نہیں ہوا، مگر اس کی آہٹ ہر طرف محسوس کی جا سکتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں دشمن اپنی طاقت کو جمع کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جیسے کوئی بڑا حملہ بس ہونے ہی والا ہو۔ منظر کا آغاز ایک وسیع اور گھنے جنگل سے ہوتا ہے، جہاں درختوں کے درمیان ایک لمبا لشکر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ہتھیاروں کی ہلکی آوازیں اور سپاہیوں کی سنجیدہ خاموشی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ کوئی عام سفر نہیں بلکہ جنگ کی تیاری ہے۔ یہ لشکر بازنطینی فوج کا ہے۔ ان کے ہاتھوں میں بلند جھنڈے، جسموں پر بھاری زریں اور چہروں پر عزم اور سختی صاف نظر آتی ہے۔ ہر سپاہی اپنے قدم ناپ تول کر رکھ رہا ہے، جیسے انہیں پہلے سے معلوم ہو کہ ان کا اگلا قدم کسی بڑی لڑائی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ لیکن اس لشکر میں ایک چہرہ ایسا بھی ہے جو اس منظر کو اور بھی خطرناک بنا دیتا ہے، اور وہ ہے ڈفنی۔ ڈفنی خاتون اپنے سر کو بلند رکھے نہایت پر اعتماد انداز میں اس لشکر کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ اس کے چہرے پر نہ خوف ہے نہ ہچکچاہٹ، بلکہ ایک عجیب سا سکون اور عزم نظر آتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ صرف ایک تماشائی نہیں بلکہ اس پوری جنگ کی ایک اہم منصوبہ ساز ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک ہے، ایک ایسی چمک جو کسی خفیہ منصوبے یا گہری سازش کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ منظر اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اب جنگ صرف مردوں کی تلواروں تک محدود نہیں رہی، بلکہ خواتین کردار بھی اس میں اہم اور خطرناک کردار ادا کر رہی ہیں۔ ڈفنی کی موجودگی اس بات کا اندیہ دیتی ہے کہ دشمن کے پاس صرف فوجی طاقت ہی نہیں بلکہ ذہانت، چالاکی اور سازشیں بھی موجود ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ کسی خفیہ منصوبے کے تحت اورحان بے کو کمزور کرنے کی کوشش کرے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ محل کے اندر یا اورحان بے کے قریبی لوگوں کے درمیان کوئی ایسا فتنہ کھڑا کرے جو اندر سے سلطنت کو ہلا دے۔ یہ منظر ایک اور بڑی حقیقت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ دشمن اب ایک مکمل جنگ کی تیاری کر چکا ہے۔ ایک طرف جنگل کے راستوں سے آتا ہوا لشکر، دوسری طرف پہلے سے موجود دشمن، اور تیسری طرف اندرونی سازشیں، یہ سب مل کر ایک ایسے طوفان کو جنم دے سکتے ہیں جو اورحان بے کے لیے سب سے بڑا امتحان ثابت ہو۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا اورحان غازی اس بڑھتے ہوئے طوفان کو وقت پر بام سکے گا، یا پھر دشمن کی یہ خاموش پیش قدمی اچانک ایک ایسے حملے میں بدل جائے گی جس کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا؟ ناظرین، ٹریلر کا 5واں منظر ایک ایسا موڑ پیش کرتا ہے جہاں تلواروں کی جنکار کے درمیان دل کے فیصلے اور سیاسی تعلقات ایک دوسرے میں الجھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں جنگ صرف میدان میں نہیں بلکہ دلوں کے اندر بھی لڑی جا رہی ہے۔ منظر کا آغاز کاراجہ حصار قلعے کے اندر سے ہوتا ہے، جہاں فضا میں ایک سنجیدہ خاموشی اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ یہاں کوئی اہم گفتگو ہونے والی ہے۔ اسی ماحول میں اورحان غازی اور شہزادی اسپورچا ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ اسپورچا کے چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں فکر واضح ہے۔ وہ آہستہ سے اورحان بے کی طرف دیکھتی ہے اور ایک نہایت اہم خبر دیتی ہے۔ 3 دن بعد میرے بھتیجے اندرونیکوس کا لشکر پہنچنے والا ہے۔ یہ الفاظ سننے کے بعد ماحول مزید بھاری ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ صرف ایک خبر نہیں بلکہ آنے والے خطرے کا اعلان ہے۔ اندرونیکوس کا لشکر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ دشمن کی طاقت مزید بڑھنے والی ہے اور جنگ کا دائرہ پہلے سے کہیں زیادہ وسیع ہونے والا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ایک عام انسان گھبرا سکتا ہے، لیکن اورحان غازی کا رد عمل اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اورحان بے نہایت سکون اور ٹھہراؤ کے ساتھ اسپورچا کی بات سنتا ہے۔ اس کے چہرے پر نہ خوف ہے اور نہ ہی پریشانی، بلکہ ایک مضبوط یقین نظر آتا ہے۔ وہ نرم مگر پر اعتماد لہجے میں کہتا ہے، تم اکیلی نہیں ہو شہزادی۔ یہ جملہ بظاہر سادہ ہے مگر اس کے اندر کئی معنی چھپے ہوئے ہیں۔ یہ صرف تسلی نہیں بلکہ ایک وعدہ ہے، ایک ایسا وعدہ جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اورحان بے اسپورچا کو صرف ایک اتحادی نہیں بلکہ ایک قریبی ساتھی کے طور پر دیکھ رہا ہے۔
یہ منظر اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ آنے والی قسط میں اورہان اور اسپورچا کے درمیان تعلق مزید مضبوط ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ رشتہ صرف جنگی اتحاد تک محدود نہ رہے، بلکہ اس کے پیچھے جذبات بھی شامل ہو جائے، لیکن یہی چیز ایک نئی مشکل کو بھی جنم دے سکتی ہے، کیونکہ جہاں ایک طرف یہ اتحاد اورہان کی طاقت بن سکتا ہے، وہیں دوسری طرف یہ محل کے اندر حسد، بے چینی اور اختلافات کو بھی بڑھا سکتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے درمیان جو پہلے ہی اورہان کے قریب ہیں۔ یہ منظر ایک اور اہم پہلو بھی ظاہر کرتا ہے کہ آنے والی جنگ صرف طاقت کی نہیں، بلکہ تعلقات، وفاداریوں اور جذبات کی بھی جنگ ہوگی۔ جہاں ایک طرف لشکر ٹکرائیں گے، وہیں دل بھی آزمائے جائیں گے، اور شاید یہی وہ لمحہ ہے جہاں فیصلہ ہوگا کہ کون ساتھ کھڑا رہتا ہے اور کون وقت آنے پر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اس ٹریلر کا یہ چھٹا منظر تلواروں کی جنکار سے ہٹ کر دلوں کے انقلاب کی کہانی بھی سناتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں جنگ کے شور کے درمیان ایک انسان اپنی روح کی آواز سنتا ہے اور ایک نئی پہچان اختیار کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ منظر کا آغاز ایک پرسکون مگر باوقار ماحول سے ہوتا ہے، جہاں ملعون خاتون موجود ہے اور اس کے سامنے دو اہم کردار کھڑے ہیں، فاطمہ خاتون اور فلاویوس۔ فاطمہ خاتون کے چہرے پر ہلکی سی بے چینی اور امید کی ملی جلی کیفیت نظر آتی ہے، جبکہ فلاویوس کے چہرے پر ایک گہری سنجیدگی اور اندرونی کشمکش واضح نظر آ رہی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں فلاویوس اپنے ماضی اور مستقبل کے درمیان کھڑا ہے۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھتا ہے اور نہایت سنجیدہ مگر مضبوط لہجے میں ملعون خاتون سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، آج کے بعد میں اپنے والد ایورانوس بے کے نقش قدم پر چلوں گا۔ یہ الفاظ صرف ایک اعلان نہیں بلکہ ایک عہد ہے، ایک ایسا عہد جس میں وہ اپنے ماضی کے تمام غلطیوں، بھٹکاؤ اور اندھیروں کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئی راہ اختیار کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ منظر اس بات کی طرف واضح اشارہ کرتا ہے کہ فلاویوس کی زندگی میں ایک بڑا موڑ آ چکا ہے۔ وہ اب صرف ایک جنگجو نہیں رہا بلکہ ایک مقصد کے ساتھ جینے والا انسان بننے جا رہا ہے۔ ملعون خاتون اس کی بات سن کر چند لمحوں کے لیے خاموش ہو جاتی ہے۔ ان کی نظریں فلاویوس کے چہرے پر ٹک جاتی ہیں، جیسے وہ اس کے الفاظ کے پیچھے چھپی سچائی کو پرکھ رہی ہو۔ پھر ان کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ آتی ہے اور وہ نہایت محبت بھرے لہجے میں کہتی ہے، تو پھر ہمارے درمیان خوش آمدید۔ یہ الفاظ ایک ماں کی طرح قبولیت کا اظہار ہوتے ہیں۔ وہ مزید کہتی ہے، میری بیٹی پہلے اللہ کی سپرد اور پھر تمہارے سپرد۔ یہ جملہ نہ صرف اعتماد بلکہ ایک بڑی ذمہ داری کی علامت بھی ہے۔ یہاں فاطمہ کے چہرے پر ایک ہلکی سی روشنی پھیل جاتی ہے، اس کی آنکھوں میں خوشی اور سکون کی جھلک نظر آتی ہے، جیسے وہ اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ منظر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آنے والی قسط میں فلاویوس کا کردار مکمل طور پر تبدیل ہونے والا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ اب اورہان بے کے سب سے وفادار ساتھیوں میں سے شامل ہو جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا یہ فیصلہ اسے مزید آزمائشوں سے گزارے، کیونکہ ایک نئی راہ اختیار کرنا آسان نہیں ہوتا، اور خاص طور پر جب ماضی کے سائے ابھی بھی پیچھا کر رہے ہوں۔ ناظرین، یہ منظر ایک اور اہم پیغام بھی دیتا ہے کہ اصل جنگ صرف تلواروں سے نہیں جیتی جاتی بلکہ دل کی سچائی اور نیت کی طاقت سے جیتی جاتی ہے، اور شاید فلاویوس کی یہی تبدیلی آنے والی جنگ میں ایک فیصلہ کن کردار ادا کرے۔ ناظرین، ویڈیو چونکہ لمبی ہو گئی ہے، اس لیے اس شاندار ٹریلر کے رہ جانے والے پرتجسس مناظر پر اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔